الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رمضان المبارک میں بہت سی عبادتیں بندہ انجام دیتا ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عبادت جو امتیازی عبادت کہلاتی ہے وہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے سلسلے میں عموماً مسائل سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دفعہ ایسا سمجھ میں آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بندہ نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ جب کسی چیز کی فضیلت اور اس کی اہمیت سامنے ہوتی ہے تو بندے کے دل کے اندر اس چیز کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی غرض سے سب سے پہلے نماز تراویح کے اہتمام اور نماز تراویح کی پابندی کرنے کی غرض سے فضیلت آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے رمضان کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے کلام کو سننے کے واسطے جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو بس اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے نماز تراویح کی، اور نماز تراویح کی فضیلت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ نماز تراویح کے ثبوت کے سلسلے میں بھی کہ کیا نماز تراویح کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، کیا تہجد کی نماز ہے تو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز کیا دونوں ایک ہے یا علیحدہ ہے، اس طریقے کے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ تمام باتوں میں جائے بغیر میں آپ کے سامنے موٹے طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نماز تراویح الگ ہے اور نماز تہجد یہ الگ ہے۔ دونوں نمازیں علیحدہ ہیں، دونوں عبادتیں علیحدہ ہیں۔ نماز تہجد کی فضیلت الگ ہے، نماز تراویح کی فضیلت الگ ہے۔ نماز تراویح کا جو ثبوت ملتا ہے احادیث کی روشنی میں صحیح روایات سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعات تہجد پڑھنا ثابت ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس طریقے کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، اور ساری کی ساری جو تہجد کی نمازیں ہیں وہ ساری تہجد کی نمازوں کو تراویح کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یعنی گویا تہجد والی روایات کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، اور تراویح کی رکعات کے سلسلے میں کسی صحیح مرفوع روایت میں متعین عدد بیان نہیں کیا گیا ہے، یعنی تراویح کی رکعات کے سلسلے میں کسی صحیح مرفوع روایت میں متعین عدد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ بعض ضعیف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 20 رکعات کا ذکر ہے، یعنی 20 رکعات پڑھی گئی ہے اس سلسلے میں، بعض ضعیف روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہی چیز سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تراویح میں 20 رکعات پڑھے جانے کا جو تعامل ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو خلیفہ ثانی ہوئے ہیں، جس پر تمام صحابہ اکرام نے، آپ کے اس تعامل پر تمام صحابہ اکرام نے اجماع بھی کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے 20 رکعات نماز تراویح کا جو اہتمام فرمایا جماعت کے ساتھ، تو یہ اہتمام تمام صحابہ اکرام نے اس کو قبول کیا، اور تمام صحابہ اکرام نے اس پر اجماع بھی کیا ہے۔ ائمہ اربعہ ہیں، جمہور علماء، چاہے وہ سلف ہوں چاہے وہ خلف ہوں، سب کے نزدیک 20 رکعات تراویح پڑھنا ہی سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقوں پر عمل لازم ہے، کیونکہ صحابہ اکرام ہمارے لیے حجت ہیں، معیار حق ہیں صحابہ اکرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق
کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کے فضائل بھی بہت سے وارد ہیں، بہت سے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سلسلے میں بیان بھی فرمائے ہیں۔ تو حضرات خلفائے راشدین کی ہدایتوں پر عمل اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ لہذا تراویح میں 8 رکعت پر جو حضرات اکتفا کرتے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ 8 رکعت پر یہ نماز تراویح کو ختم کر دیتے ہیں اور 20 رکعت پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات نماز میں بہت زیادہ تعداد ہو گئی تھی، شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے، اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ ان 2 یا 3 دن کی تراویح کے متعلق کوئی تعداد احادیث صحیحہ میں مذکور نہیں ہے، یعنی جتنی احادیث جو صحیح احادیث ہیں ان صحیح احادیث میں باضابطہ اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ نماز تراویح تو پڑھی لیکن کتنی رکعت پڑھی ہے اس کی وضاحت نہیں ملتی صحیح احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، پھر ابتدائی دور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا، اور بلکہ سارا کا سارا دور گزر گیا، اور پھر اللہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتدائی دور ہے، وہ ابتدائی دور کے گزرنے تک بھی یہی معاملہ چلتا رہا کہ جماعت سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں رہا، بس ترغیب دی جاتی تھی نماز تراویح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں لوگوں کو دیکھا کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ اکرام کو جمع کیا اور پھر تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے، اس بات پر اجماع ہوا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں یہ معاملہ ہوا، امامت میں سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد وتر سے پہلے نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کا باضابطہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اس طریقے سے نماز تراویح کا جو ثبوت ہے اور نماز تراویح کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس طریقے سے ہوا۔ البتہ بعض دفعہ مسائل پیش آتے ہیں نماز تراویح کے سلسلے میں، تو ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی شرعی جو حیثیت ہے، یعنی رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا مرد عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کیا فرض ہے یا پھر واجب ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز یعنی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک یہ وقت ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر وتر کے بعد بھی تراویح پڑھتے ہیں تو یہ بھی شرعاً درست قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نماز تراویح کی 20 رکعت پڑھنے کے بعد وتر کی نماز جماعت کے ساتھ تراویح کے بعد پڑھی جائے۔ تیسرا مسئلہ تراویح کی جماعت کا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر بعض افراد بھی محلے کی مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں تو سارے محلے کی طرف سے وہ گویا کہ
سارے محلے کی طرف سے وہ ادا سمجھا جائے گا، اور محلے کی اگر مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی اگر نماز تراویح کو اگر نہ پڑھے تو ایسی صورت میں سارا محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ اس سلسلے میں تراویح کے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نیت، نماز تراویح اور تمام سنن اور نوافل اگرچہ کہ مطلق نماز کی نیت سے درست ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ تراویح کا باقاعدہ دل میں ارادہ کر کے نماز شروع کی جائے۔ اور تراویح کی نیت کرنے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہوں، تو یہ نیت ہماری کافی ہے۔ یا پھر یہ بھی کہنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں سنت وقت پڑھتا ہوں، 2 رکعت سنت وقت پڑھتا ہوں، اس طریقے سے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور تراویح کے اندر ہر 2 رکعت کے بعد میں نیت کرنے کے بجائے اگر کوئی شخص 20 رکعت نماز تراویح کی ایک ہی وقت میں اگر نیت کرتا ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد میں کھڑا ہو کر صرف اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے نیت کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا تراویح کے لیے کھڑا ہونا یہی اصل میں وہاں پر نیت ہوتی ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور نماز تراویح کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔